السلام علیکم ناظرین، جلسے کے بارے میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں، اس جلسے کے بارے میں سب سے جو اہم رپورٹ ہو سکتی ہے اگر مخالفت میں ہو اور اس کی ناکامی کی طرف اشارہ کرتی ہو تو وہ جیو کی ہو سکتی ہے، کیونکہ جیو ٹی وی جو ہے وہ ہمیشہ پی ایم ایل این کا خاص سمجھا جاتا ہے، ان کو پیش کرنے والا، ان کو پروموٹ کرنے والا یا ان کا حمایتی، جس میں حامد میر صاحب جیسے اور شاہ زیب خانزادہ صاحب جیسے اور سہیل رائس صاحب جیسے لوگ اور اس طرح سلیم صافی صاحب جیسے لوگ اور کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو تقریباً سارے کے سارے ہی پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو شاہ زیب خانزادہ صاحب نے سہیل رائس صاحب سے بات کرتے ہوئے جب یہ پوچھ لیا کہ جلسہ جو ہے وہ جس طرح سے کامیاب ہونا چاہیے تھا، جتنا بڑا ہونا چاہیے تھا اور جتنی پارٹیاں اس میں شامل تھیں اور جیسے گجرانوالہ پی ایم ایل این کا گڑھ تھا اس شان سے نہیں ہو سکا، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو شاہ زیب خانزادہ کا یہ ماننا کہ جلسہ جیسا پی ایم ایل این چاہتی تھی اور جو ان کا ٹارگٹ تھا اور جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کچھ ہو جائے گا، تھرتھلی مچ جائے گی اور طوفان آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طوفان نہیں تھا، یہ تو آندھی سی تھی جس میں کہ کچھ تیز ہوا چلتی ہے اور کھڑکیاں اور دروازے بجتے ہیں اور لوگ ڈسٹ کے لیے کوئی دروازہ بند کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کا مطلب تھا۔ تو سہیل رائس صاحب جو رات کو خواب میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت بنتی دیکھتے ہیں اور جن کو بھی ان کو یہی خواب آتے ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ جیسے ایک آدمی باتھ روم میں جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور باتھ روم سے باہر آئے تو واپس میاں صاحب کی حکومت کا اعلان ہو رہا ہو، رات کو سوئیں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور صبح سو کے اٹھے تو میاں صاحب کی حکومت کو 1 سال گزر بھی چکا ہو، اور ان کو خواب ایسے آتے ہیں، فرضی باتیں بنا بنا کے وہ کالم لکھتے ہیں، جو یا تو ان کو پیسہ اتنا ملتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یا پھر پی ٹی آئی کے خلاف اتنے ہیں، یا پھر پی ایم ایل کے حق میں اتنے ہیں کہ دیوانے کہلائے جاتے ہیں آج کل۔ وہ سہیل رائس صاحب بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے شاہ زیب خانزادہ کو، یہ ماننا پڑا ان کو کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے، اور اس کو اس طرح سے کہا کہ میرے خیال میں جلد بازی میں ہوا، تیاری پوری نہیں کی گئی، جو کارکن تھا وہ متحرک نہیں ہوا، وہاں مجھے کارکن نظر نہیں آئے، سادی ٹوٹی چپلوں والے، پھٹے کپڑوں والے، وہ جو جن کو دیوانے کہا جاتا ہے کہنا وہ یہ چاہتے تھے، جن کو مستانے کہا جاتا ہے کہنا وہ یہ چاہتے تھے، اور جن کو وہ کیا کہا جاتا ہے، کیا نام ہے، جیالے، وہ نہیں تھے۔ عوام کچھ تھے، لوور مڈل کلاس تھی، اپر مڈل کلاس تھی، لیکن دیوانے نہیں تھے۔ تو شاہ زیب خانزادہ نے پھر پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا جلسہ فلاپ ہو گیا ہے، تو کیا پھر یہ ابتدا غلط ہوئی ہے تو آگے بھی اچھی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا، یا یہ مومنٹم پکڑ لیں گے، یعنی ردم میں آ جائیں گے اور اگلے جلسے بہتر کر لیں گے؟ تو اس کے جواب کو پھر سہیل صاحب نے کیا کہا یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن بات یہ سامنے آ گئی کہ جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کامیابی ملی، اور ساتھ ہی یہ رپورٹ بھی ہوئی کہ ایس پی جو تھے وہ کیا کہتے ہیں ان کو ایس او پیز، ان کی دھجیاں اڑا دی گئی، خود بات کرنے والے زور زور سے کھانستے رہے اور سوائے بلاول بھٹو کے کسی نے ماسک نہیں پہنا۔ تو یہ صورتحال اس وقت رپورٹ ہوئی اور ساتھ ساتھ رپورٹ آتی رہے گی، آ رہی ہے، مختلف لوگوں کی باتیں ہم سنیں گے، آپ بھی سنیں، نتیجہ آدمی خود نکالتا ہے۔
تو فی الحال اتنا ہی. عامر حنفی کو اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت جلد پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.